اسم گرامی، اس کو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا گیا۔ میں ابتدائیہ ایک مقدمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آپ نے بڑی توجہ اور بڑی دھیان سے سننا ہے، پھر آگے مضمون بڑا انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، دنیا کا ہر نام وہ کچھ حروف سے، حرفوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، حرفوں سے۔ ہر زبان میں اس کے جو الفابیٹس ہیں، اس کے جو حروف تہجی ہیں، وہ مل کر کوئی لفظ بناتے ہیں، وہ لفظ کوئی نام ہوتا ہے۔ وہ سارے حروف اسی ترتیب کے ساتھ اکٹھے رہیں تو ان کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی حرف ہٹا دیا جائے یا حرفوں کی ترتیب بدل دی جائے تو یا لفظ اور اسم بے معنی ہو جاتا ہے یا اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا میرا نام، میں اپنا نام بطور مثال پیش کر رہا ہوں، میرا نام ہے اختر، ایک لے رہا ہوں اس میں سے، اختر 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، الف، خ، ت اور ر، ٹھیک؟ یہ چاروں حرف اس ترتیب کے ساتھ جڑے رہیں تو اس کا ایک معنی ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ستارہ، ٹھیک؟ اب اس میں سے پہلا حرف ایک صرف اتار دیں، الف اتار دیں، باقی پیچھے خ، ت اور ر 3 حروف باقی ہیں۔ ابھی ہم نے ترتیب کو بھی نہیں چھیڑا، صرف ایک حرف اتارا الف، پیچھے ککھ نہیں بچا۔ آپ سمجھے میری بات؟ ککھ نہیں بچا، کوئی معنی ہی نہیں بچا، معنی بدلا نہیں، معنی ختم ہی ہو گیا۔ اتنی سی حیثیت اور اوقات ہے، اگر میری بات سمجھے ہوں آپ، اتنی سی اوقات ہے ہماری کہ جس طرح نام میں سے ایک حرف اترا تو پیچھے کوئی معنی نہیں بچا، یہ ہماری اوقات ہے جس پر اتراتے پھرتے ہیں اور جس پر گردن اکڑاتے ہیں اور گردنوں میں سریے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور 4 ٹکے پیسے آ جائیں، کوئی منصب مل جائے، کوئی شہرت و نام بری مل جائے، کوئی علم کی خیرات مل جائے، 4 لفظ، کوئی اور فن اور مہارت آ جائے اور دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے اور 4 آدمی جاننے لگ جائیں تو اپنے آپ میں سماتے نہیں ہیں، اپنا جامہ پھاڑنے کو پھرتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی کو منصب کا مان ہوتا ہے، کسی کو نسب کا مان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے ایک حرف اترا، نام کا کچھ نہیں بچا، ساتھ سے کچھ اتر جائے ذات کا کچھ نہیں بچتا۔ دکھائی نہ دینے والی روح نکل جائے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم بے معنی ہو کر میت بن کر پڑا ہوتا ہے اور اتراتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی کم تر کو دیکھنے، کمزور کو دیکھنے، وہ کوئی کہیں پر آپس میں اختلاف ہو جائے، نزاع جھگڑا ہو جائے تو کمزور کو دیکھ کر جسے غصہ آ جائے اور طاقتور کو دیکھ کر جو جھک جائے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منافق۔ دوسروں کو تانے دیتے تو مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ پیر نصیر صاحب کے بقول وہ فرماتے ہیں بتا نا کون ہے تو، بتا نا۔ اپنے نام و نسب پر بھروسہ ہے، نام و نسب پر، تو انہوں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں تیرا نسب ہے کیا۔ ہر کوئی مخاطب ہے اس کا، میں کہا میں بتاتا ہوں تیرا نسب ہے کیا۔ ایک قطرہ ناپاک ہے نسب تیرا، ایک قطرہ ناپاک ہے نسب تیرا، یہی اوقات ہے تیری اوقات میں رہ۔ اتنے جذبات میں نہ رہ اور اتنا آپے سے باہر نہ ہو، یہ اوقات ہے ہماری، یہ ہماری ذات کی بھی اوقات ہے، ہمارے نام کی بھی اوقات ہے۔ مگر سب ناموں کے ساتھ یہ پرابلم، یہ مسئلہ، یہ نقص ہے، یہ نقص نہیں ہے تو اللہ کے نام میں نہیں ہے۔ وہ خود بھی بے عیب بے نقص ہے، اس کا نام بھی بے عیب اور نقص ہے، اور وہ رب جو خود بے عیب ہے، اس نے جسے اپنا محبوب بنایا،
اس کی ذات کو بھی بے عیب بنایا، اپنے نام کی طرح اس کے نام کو بھی بے عیب بنایا۔ دو نام اس عیب سے پاک ہے، ایک خدا کا نام ہے اور ایک محبوب خدا مصطفیٰ کا نام، بس یہ دو نام عیب سے پاک ہیں۔ ان کو جیسے مرضی کر لے، ارے ایک حرف بھی رہ جائے، ہمارے نام سے تو ایک اترا تھا تو بچا کچھ نہیں تھا، خدا اور مصطفیٰ کے نام میں سے سارے اتار کر ایک حرف خالی بچ جائے وہ بھی بامانہ ہوتا۔ وہ سمجھ لیں، وہ بڑی بنیادی شے ہے، بڑی بنیادی۔ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے اسم مبارک سے، اس اللہ کے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولیے کیا؟ اللہ۔ دیکھیے محبت سے لیا کریں، ڈوب کر لیا کریں، اونچے نیچے کا پرابلم نہیں ہے، وہ شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی دل میں لے، لبوں سے آواز بھی نہ نکلے، اور خدا جانے اس بارگاہ میں کہاں قبولیت کا درجہ پا لے۔ تو اس کا نام ہے اللہ، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، الف لام لام اور ہے۔ یہ چاروں حرف اس طرح اکٹھے ہیں تو اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے، وہ جو صاحب الوہیت ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس میں سے الف اتار دے، پہلا میرے نام سے بھی الف اتارا تھا، بچے ہی ککھ نہیں تھی، اب اس کے نام سے الف اتار دیں، کبھی الف پر بھی بات کر لیں، کبھی الف پر بھی کریں گے بات، اللہ کو منظور ہوا۔ تو الف اتارا، باقی پیچھے لام لام اور ہے بچا۔ جس بچے نے ابھی خالی جوڑ توڑ کر کے قاعدہ ابتدائی پڑھا ہے، اس سے بھی پوچھیں کہ کیا بنا تو وہ بتائے گا للہ۔ کیا بنے گا؟ للہ۔ آپ اگر موٹر وے پر پنڈی لاہور سیکشن پر سفر کریں تو جاتے ہوئے کلر کہار سے پہلے ایک انٹرچینج آتا ہے اس نام کا، وہ علاقہ ہے ادھر، ایک بزرگوں اولیاء صوفیاء کی نگری ہے للہ شریف، اس کے نام پر انٹرچینج کا نام ہے، لکھا ہوگا للہ، دیکھیں کیسے لکھا ہے، لام لام اور ہے۔ الف اتار دیا، پیچھے 3 حرف بچے، بے معنی نہ ہوا، معنی تبدیل بھی نہ ہوا، بنا للہ، اللہ کے لیے۔ للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو اب میں جلدی بڑھنا چاہ رہا ہوں، اب وہ جو الف اتارا تھا وہ لگا دیں اور اگلا لام اتار دیں، اگلا لام، پھر 3 حرف بچے، الف لام اور ہے۔ اسی بچے سے پوچھ لو جس نے ابھی جوڑ توڑ مکمل کیا ہے کہ الف لام اور ہے لکھا ہو تو کیا بنتا ہے؟ الہ۔ کیا؟ الہ، وہی جو کلمے میں پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ۔ الہ اسی کے لیے آتا ہے، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا معبود، یہ وسیع المعنی لفظ ہے، معبود مکمل نہیں ہے، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، یہ اس سے زیادہ وسیع المعنی لفظ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی الہ تنہا اللہ ہے، وہ جو الہ ہونا اس کی شان ہے۔ ہم نے پہلا حرف دوبارہ لگا کے دوسرا اتارا، جو اب مجموعہ بچا وہ بھی اسی کی طرف بلا رہا تھا، اسی کی راہ دکھا رہا تھا، الہ، وہ جو شان الوہیت کا مالک ہے۔ پھر الف اور لام دونوں اتار دیں پہلے، اب لام اور ہے بچا، لکھا ہوا ہو تو بچے سے پوچھیں کیا پڑھیں گے، وہ پڑھے گا لہو۔ کیا بنے گا؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت ملکیت اسی کے لیے ہے، لہو سب کچھ اسی کے لیے ہے، کسی کا کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اب اس لہو میں سے لام اتار دیں، لام، تو لہو میں سے لام اتار دیں، پیچھے کیا بچا؟ اللہ اکبر۔ لہو میں سے لام اتارا تو آپ بولیں گے کیا بنا؟ ہو۔
آپ بہت آہستہ سے بول رہے ہیں پاسٹر، مجھے اونچے نیچے سے غرض نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں اس میں گم ہو جائیں۔ آپ نے سمجھا بس ہو رہ گیا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہو کیا ہے اور ہو میں کیا ہے۔ کسی کو اللہ قلب بینا عطا فرمائے، نور بصیرت عطا فرمائے، چشم باطن عطا فرمائے، تو وہ جانے کہ ارے اسی ہو میں سب کچھ ہے، اسی ہو میں سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہو کا ہے، سب کچھ ہو کا ہے۔ جو اس ہو سے تعلق جوڑ لے، جس کا ناطہ اس ہو کے ساتھ قائم ہو جائے، جو اس ہو کے اپنے آپ کو اس ہو کے سپورٹ کر دے، جو ہو کا ہو جائے، جس کے من میں ہو سما جائے، جس کی رگ رگ میں ہو سرایت کر جائے، جو خود ہو کا ہو جائے، اور جس کا ہو ہو جائے اس کو سلطانیہ مل جائے، وہ باہو ہو جائے۔ یہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے یہ اسی ہو کی کرشمہ فرمائیاں ہیں، یہ اسی کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ یہ ہو ہی در حقیقت روح کائنات ہے، اس کا امر ساری کائنات میں وہ مؤثر ہے، اس کا امر ساری کائنات کے اندر سمایا ہوا ہے۔ بس یہ ہو ہے جو ساری کائنات کی روح ہے، روح ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب پورا نام تھا وہاں سے لے کر ہو تک یہ پورا تصوف کا اور سلوک کا سفر ہے، یہ سفر تصوف و سلوک ہے۔ آپ کسی سلسلے میں چلے جائیں دنیا جہان کے، ہمارے یہاں تو 4-5 سلسلے متعارف ہیں نا، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اور اویسی اور وارسی اور نظامی، یہ چند ایک ہیں۔ دنیا میں چلے جائیں رفاعی ہیں، شاذلی ہیں اور بہت سارے۔ آپ کسی سلسلے میں داخل ہو جائیں، اور جب سالک کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو شیخ اور پیر و مرشد وہ جہاں سے اس کے سفر کو شروع کرتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ اس ذکر کی برکتیں ہیں، اس ذکر سے پردے اٹھتے ہیں، اس ذکر سے مسافتیں ختم ہوتی ہیں، اس ذکر سے اندھیرے کافور ہوتے ہیں۔ ارے اللہ کے ذکر سے من کی ظلمتیں ختم ہوتی ہیں، اندر کی نجاستیں نکلتی ہیں، غلاظتیں دھلتی ہیں، من کو تزکیہ ملتا ہے، باطن کو طہارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ذکر الہی اتنی عام شے نہیں ہے، وہ تو دنیا پرست ملا ہو یا صوفی نام نہاد، انہوں نے اس کو دھندا بنا دیا۔ ذکر الہی، اللہ کا ذکر وہ شے ہے جہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہو، ہزاروں لاکھوں فرشتے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اہل ذکر پر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کرتے ہیں، آسمان تک وہ کتار در کتار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مجلس سے ذکر ختم ہوتی ہے بارگاہ خدا کی طرف عروج کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ان ذاکر بندوں کی تکریم کے لیے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ خود بہتر جانتا ہے، اسے فرشتوں سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، وہ فرشتوں کے بتانے کا محتاج نہیں ہے، مگر وہ بندوں کی تعظیم و توقیر کے لیے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اور حدیث پاک میں ایک میں کلمات آئے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، مولا تیرے نام کی مالا جپ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مولا تیری جنت مانگتے تھے، تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میری جنت کو دیکھا؟ وہ جو مانگ رہے تھے جس جنت کو، وہ جنت انہوں نے دیکھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اس جنت کو دیکھ لیں پھر ان کا حال کیا ہو؟ وہ کہے مولا پھر تو بہت زیادہ تیرا ذکر کریں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ مولا دوزخ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے دوزخ دیکھی؟ عرض کرتے ہیں مولا نہیں، میں اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ مولا پھر اور زیادہ ٹوٹ کر تیرا ذکر کریں، ٹوٹ کر تیرا ذکر کریں۔ اللہ فرمائے گا اور کیا کہتے تھے؟
مولا تجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے جنت واجب کر دی، دوزخ حرام کر دی، بخشش و مغفرت ان کا مقدر کر دی. اب یہ آخری جملہ جس کے لیے میں نے حدیث پاک یہ سنائی، وہ کہیں کہ مولا وہ سارے نہ تیرے ذکر کے لیے آئے تھے نہ بیٹھے ذکر کر رہے تھے، نہ سارے ذکر کے لیے گھر سے نیت کر کے آئے تھے اور نہ سارے ذکر میں شامل تھے. کوئی ایسے تھے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہاں شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، کوئی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. اپنے کام سے آئے تھے، گھر سے سودا لینے جا رہے تھے، ایسے ہی بات چہل قدمی کے لیے نکلے تھے، آوازیں سنی، کھڑے ہو گئے. وہ ذکر نہ کرنے آئے تھے نہ ذکر انہوں نے کیا، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے ذکر کرنے والے بندے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں خوش بخت کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. فرشتوں گواہ رہنا، وہ جو نہ ذکر کے لیے آئے تھے نہ ذکر کر رہے تھے، میں نے ذکر کرنے والوں کی برکت سے ان کو بھی معاف کر دیا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر یوں کیا کرو جو تمہیں دیکھے وہ کہے مجنون ہیں، پاگل ہیں، پاگل ہیں. یہ جو اہل ذکر مجلسیں سجاتے ہیں بشرطے کہ ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصود حصول دنیا نہ ہو. شیخ اور پیر و مرشد وہ دوسروں کا مرشد بن کر خود دنیا کا مرید نہ ہو، دوسروں کا مطلوب بن کر خود طالب دنیا نہ ہو. وہ لوگ اس کے طالب ہو، وہ محض طالب مولا ہو، وہ رضا الہی کا طالب ہو. اس کی نظر میں دنیا جہان کے خزانے وہ ایک گلی کے کخ جتنی حیثیت نہ رکھتے ہو. وہ لوگوں کو بلائے اپنی طرف نہیں، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جب لائے تو خدا کی طرف متوجہ کرے. حضور نے فرمایا تمہیں اچھے لوگوں کی اس امت کے سب سے بہترین لوگ جو خیار ہیں ان کی نشانی بتاتا ہوں. وہ جو سب سے بھلے لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے جب انہیں دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی بات سنو، ان کا کلام سنو، ان کی زیارت کرو، ان کے قریب جاؤ تو ان کے قریب جانے سے نہ تمہارے دلوں پر وحشت اور دہشت تاری ہو، نہ تمہارے دلوں میں حصول دنیا کا خیال آئے. ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی زیارت کرو، قریب سے گزر جاؤ تو ان کو تکنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. اس لیے ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کیا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو کہ جن کے قریب بیٹھو تو ان کی زبان سے ہر وقت اسی کی یار کی محبوب حقیقی کی بات سننے کو ملے. وہ تمہیں اس سے متعلق کر دیں، وہ تمہارا دھیان اس کی طرف جوڑ دیں اور کسی کا دل نہ توڑیں. اب یہ اللہ کے اسم مبارک کا ہم نے جائزہ لیا. ایک حرف اتارا، وہ لگا کے دوسرا اتارا، 2 اتارے، 3 اتارے، آخر تک ہر حرف بامعنی رہا یا نہیں رہا. اب بالکل اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ یہی پروسیس آقا علیہ السلام کے اسم مبارک کے ساتھ کرتے ہیں. کہیں پر پروسیس میں، ترتیب میں آپ کو تبدیلی محسوس ہو، میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا، آپ کو تلقین کر رہا ہوں، اٹھ کر کہہ دو وہاں ایسے کیا تھا یہاں کسی اور طرح کر رہے ہو. وہی ترتیب جو اللہ کے اسم مبارک کے ساتھ کی ہے وہی ترتیب حضور کے اسم پاک کے ساتھ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ حسان سے لے کر آج تک جو امت یہ ترانے گاتی ہے کہ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، سونیا تجھے ہر عیب سے اس طرح پاک پیدا کیا گیا ہے لگتا یوں ہے رب نے تجھے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے. یہ میں ٹرو ترجمہ کر رہا ہوں. کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے چاہا. کیا مانا؟ سونیا بس جیسے تو چاہتا گیا تیرا رب تجھے ویسے بناتا گیا. اگر اس میں ایک مبالغہ ہوتا، یہ کوئی شاعرانہ تعلی ہوتی
اس میں کوئی خلاف حقیقت بات ہوتی تو نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر حق بات دیکھے اور اس پر وہ گرفت نہ کرے، اس کو ٹوکے نہیں، اس کی اصلاح نہ کرے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے رہے، سونیا تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ مصطفیٰ سنتے رہے، مسکراتے رہے، تبسم لٹاتے رہے۔ اگر ذرا سا کوئی مبالغہ، کوئی افراط و تفریط، کوئی حد سے بڑی ہوئی بات ہوتی تو حضور کہتے نہیں حسان ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کمال ہے، نبی نے تو نہیں کہا، نبی نے تو نہیں کہا، اس پر کوئی ترمیم نہیں کی، تبدیلی نہیں کی۔ یہ بعد والے کہاں سے کون سی مخلوق آ گئی ہے جس کو اس میں مبالغہ نظر آتا ہے، شاعرانہ تعلی نظر آتی ہے۔ ورنہ حضور نہ کہتے حسان دیکھو ایسے نہ کہو، بس ہر عیب سے پاک وہی ہے، باقی سارے بندے ہیں، میں بھی بندہ ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور بندہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور اللہ کی مخلوق ہے۔ مگر سنو، یہ جملہ اس مضمون کا نہیں ہے، مگر آ گیا میں چاہا آپ تک پہنچا دوں۔ حضور بندہ ہیں، لا شک کافی، حضور مخلوق ہیں، عبد مقرب ہیں، مگر پورا قرآن اٹھا کر تک لو، رب ذوالجلال نے حقوق کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں، مقام و مرتبہ کے معاملے میں، ادب و تعظیم کے معاملے میں اور قدر و منزلت کے معاملے میں مصطفیٰ کو پورے قرآن میں کسی ایک جگہ پر مخلوق کی طرف نہیں کھڑا کیا، جہاں کھڑا کیا اپنی طرف کھڑا کیا ہے، اور اپنی طرف کھڑا کیا۔ کچھ لوگوں نے حضور سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اللہ کو اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے، رسول سے آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، اب اس نے چاہا روک دوں، اصلاح کر دوں، آئندہ ایسا نہ کر سکے۔ تو کیا کلام کا تقاضا ہے کہ اللہ فرماتا دیکھو رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، رسول پر پہل نہ کیا کرو، یہی بات دستی ہے نا، ہماری عقل یہی بات کہتی ہے نا۔ اس نے نہیں کہا کہ رسول سے آگے نہ پڑھو، قرآن کی آیت اتاری سورہ حجرات میں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اللہ نے قربانی نہیں کرنی تھی، نہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے کر لی، قربانی کرتا بھی رسول تھا، قربانی کرنی بھی حضور میں تھی، پہل حضور پر ہوئی تھی، اللہ پر نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے فقط رسول کا نام نہیں لیا، نہیں کہا رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلے اپنا نام لیا جس نے قربانی کرنی ہی نہیں تھی۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھو، ورسولہ، اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جس پر حقیقتاً پہل ہوئی نہ تھی اس نے اپنا نام پہلے لیا، جس پر پہل ہوئی تھی اس کا نام بعد میں لیا۔ اہل علم کی توجہ اور ان کے بیان کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، لفظوں پر گرفت نہ کوئی کرے۔ لفظ اپنے مفہوم میں بہت محدود ہوتے ہیں، اور وکیبلری ذخیرہ الفاظ بہت محدود ہوتا ہے، ادھر کا مضمون بہت وسیع اور اونچا ہے، وہ لفظوں کے احاطے میں آتا نہیں۔ ہمیں انہی لفظوں کے ساتھ ہی بات کرنی ہے جو لغت میں ہے، جو لغت میں ہے۔ سنو، شان مصطفیٰ کے اظہار میں اور عصمت مصطفیٰ کی حفاظت میں، بلکہ میں یوں کہہ لیتا ہوں جملہ، عظمت مصطفیٰ کے اظہار میں اور عصمت مصطفیٰ کی حفاظت میں خدا مصطفیٰ سے آگے خود مصطفیٰ کا محافظ بن کر کھڑا ہے۔ مطلب خبردار، فقط مصطفیٰ پر پہل نہیں ہوگی، پہلے مجھ پر پہل ہوگی، پھر مصطفیٰ پر ہوگی۔ حضور نے ایک صحابی کو آواز دی، بلایا، وہ کچھ دیر سے آیا، حاضر خدمت ہوا،
आका अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरी आवाज नहीं सुनी थी? उसने कहा या रसूल अल्लाह सुनी थी। तो मैं फिर देर से क्यों आए हो? उसने कहा मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। बोलिए क्या? अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। बड़ी जानदार वजह थी, जानदार मजबूत उसकी दलील या रीजन थी, मजबूत रीजन थी। हुजूर तो आए इसलिए थे कि लोगों का टूटा हुआ ताल्लुक बंदगी उससे जोड़ दे, लोगों की पेशानियों को लज्जत इबादत से आशना कर दे, लोगों के दिलों को उसके नूर से आबाद कर दे, लोगों का टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ दे। जब उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था इसलिए देर से आया, हुजूर चुप हो गए, खामोश हो गए। मगर अब ये जुमला सुनिएगा, जिसने बुलाया था और जिसके बुलाने पर लेट गया था सहाबी देर से, वो चुप रहा। जिसकी नमाज पढ़ रहा था वो रब चुप न रहा। बुलाने वाला उसकी वजह सुनकर चुप हो गया, हुजूर चुप हो गए। भाई दुरुस्त है बात, अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। जिसकी नमाज पढ़ रहा था वो रब चुप न रहा। उसने आयत उतार दी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम। आपसे पूछूं उसे बुलाया किसने था? बोलिए, हुजूर ने बुलाया, आका ने बुलाया, मुस्तफा ने बुलाया। वो देर से आया नमाज पढ़ने की वजह से। तो अब क्या मुनासिब लगता है कलाम कि यही फरमाए ना, जब तुम्हें मेरा रसूल बुलाए फौरन आ जाया करो। यही बात बनती है ना? नहीं, उसने फिर यूं नहीं कहा। उसने कहा ईमान वालों इस्तजीबू लिल्लाह, जब तुम्हें मैं बुलाऊं भागे आया करो। बड़े रसूल, और जब रसूल बुलाए, जिसने बुलाया था उसका जिक्र बाद में रखा, जिसकी नमाज पढ़ रहा था उसने अपना जिक्र पहले किया। फरमाया सुनो, बेशक नमाज तुम मेरी पढ़ रहे थे, मगर जब मुस्तफा ने बुलाया मैं इधर नहीं उधर था। मैं इधर नहीं था, मैं उधर था। मुझे जब पाना हो इधर उधर न ढूंढा करो, जहाँ मुस्तफा है वहाँ मैं है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मुस्तफा। कानून हमारा ये नहीं है मैं कुरान से एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों आयतें बयान करूं कि जहां उसने मुस्तफा को जब खड़ा किया अपने तरफ खड़ा किया, अपने साथ खड़ा किया है। जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब आए, सुनो, इस खिताब का मुखातब बाकी सारे हैं, मुस्तफा नहीं है। बाकी सारे मुस्तफा का कलमा पढ़कर साहिब ईमान होते हैं, साहिब ईमान। मुस्तफा सुन लो, हुजूर की हैसियत ये नहीं है, बाकी ने कलमा पढ़ा साहिब ईमान हो गए, मुस्तफा बाइसे ईमान है। हुजूर का कलमा पढ़ने से ईमान नसीब होता है। हम सिर्फ साहिब ईमान हो गए कलमा पढ़कर। हुजूर खुद साहिब ईमान भी है और बाइसे ईमान भी है, बाइसे ईमान है। कोई मुझे मुस्तफा के साथ ताल्लुक जोड़े बगैर, हुजूर का दामन थामे बगैर, हुजूर का नाम लिए बगैर, हुजूर का कलमा पढ़े बगैर कोई मुझे ईमान पा कर दिखाए। तो 100 बार कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे वो कुफर में, 100 बार कहता रहे, ईमान नहीं मिलेगा। अब आज की तारीख में हुजूर के आ जाने के बाद अब कोई 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ईमान वाला नहीं होगा। एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे, उसी वक्त ईमान वाला हो जाए। इतनी बात तो सारी जिंदगी सुनी होगी, अगली बात बहुत कम किसी ने सुनी होगी। अगली बात, दिन में 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर ईमान नहीं मिलता। और सुनो, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे
لا الہ الا اللہ کہے بغیر بھی ایمان ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں جذبات میں، مسلکی وفاداریوں میں اور عقیدت مندیوں میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ کے بغیر محض لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان نہیں ملتا، مگر فقط محمد الرسول اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان ملتا ہے۔ کیوں؟ جب کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ حیرت سے تکتا ہے، پوچھتا ہے تجھے یہ خبر کیسے ہوئی؟ پتا کیسے چلا؟ تجھے بتایا کس نے؟ تیری عقل نے تجھے یہاں دکھایا میری ذات کو؟ تیرا شعور آیا، تیرے حواس آئے، تیرے لطائف آئے، کس شے سے پہچانا؟ میں تو حواس خمسہ ظاہری کی رسائی سے بھی اونچا ہوں، میں حواس عقلی کی پرواز سے بھی اونچا ہوں، میں لطائف روحانی و باطنیہ کی پہنچ سے بھی بلند ہوں۔ یہ تو بتا، یہ جو میرے متعلق کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے میری خبر کیسے ہوئی؟ جس کو میں نے خبر دینے کے لیے بھیجا اس کو مانتا نہیں ہے، اور اس کو مانے بغیر مجھے ماننا چاہتا ہے۔ جو میرے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتا، میں اس سے اپنا ماننا بھی نہیں مانتا۔ اور جب کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کیوں اس سے ایمان مل جائے گا؟ اور مل جاتا ہے اس لیے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس جز میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کے خدا کا ذکر بھی ہے۔ اس نے مان لیا یہ جو محمد ہیں اس کے بھیجے ہوئے، اس میں دونوں کی بات ہے، اس لیے اس سے ایمان ملتا۔ تو اب آئیے آقا کے نام کی طرف درمیان میں کچھ گفتگو بعض اوقات آ جاتی ہے۔